السلام علیکم۔ آپ سب کو 14 اگست مبارک۔ کچھ الفاظ جو لکھے نہیں جا سکے، میں نے ہر ممکنہ کوشش کی کہ آپ کو وہ سمجھا سکوں جو اصل پاکستان ہے، مگر تحریر کو اتنا لمبا کرنا مناسب نہیں سمجھا اور بہت کم چیزوں سے وہ پیغام آپ تک پہنچانے کی کوشش کی۔ ہم ایک پرچم کے سائے تلے رہ کر یہ سوچ رکھتے ہیں کہ ہم قید ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارا انٹرنیٹ بند ہے، کیونکہ ہم پر اسٹیبلشمنٹ حاوی ہے، کیونکہ ہم پر فارم 47 مسلط ہے۔ میں آپ سب کو آزادی کا مطلب سمجھانا چاہتا ہوں، وہ آزادی جو قائد اعظم نے ہمیں دی تھی۔ ہم ان کے زبانی اس کو سنتے ہیں۔ آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے آپ کا مذہب کیا ہے، ذات کیا ہے، قوم کیا ہے، اس کا حکومت کے معاملات سے کوئی تعلق نہیں۔ تو کیا اس کے بعد بھی آپ کو لگتا ہے، کیا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آپ کو آپ کی عبادت گاہوں میں نہ جانے کا سبب بنتی ہے؟ کیا حکومت یا اسٹیبلشمنٹ آپ کے مذہب، قوم، ذات کے معاملات میں مداخلت کرتی ہے؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ تفریق ہم نے خود پال رکھی ہے، قوم کے نام پہ، ذات کے نام پہ، پی ٹی آئی ورکرز کے نام پہ، پی ایم ایل این ورکرز کے نام پہ، پی 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 ورکرز کے نام پہ، جماعت اسلامی ورکرز کے نام پہ۔ اگر ہم پاکستان کی ترقی چاہتے ہیں تو ہمیں ان سب چیزوں کو ختم کرنا ہوگا۔ قائد اعظم کے پرنسپلز پہ عمل کرتے ہیں: ایمان، اتحاد، تنظیم۔ ایمان، کسی بھی چیز پہ یقین ہونا کہ ہم یہ کر سکتے ہیں، یہ ہماری آدھی کامیابی ہے۔ نوٹ جسٹ پولیٹیکل پارٹی ورکر، ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم نے ایک دھرنا کامیاب کرنا ہے، اپنے ملک کو لے کے چلنا ہے، تو ہم ایز اے پولیٹیکل ورکر کام کریں گے تو ہم سب کچھ کر سکتے ہیں۔ لیکن یہی چیزیں ہمیں انڈیویجول بھی سوچنی چاہیے، ہمیں اپنے آپ پہ یقین رکھنا چاہیے کہ ہاں ہم وہ سب کر سکتے ہیں جو ہمارے ملک کو ترقی دے سکتا ہے۔ ہمیں ایز اے پروونس سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے صوبے کے لیے وہ سب کر سکتے ہیں جو ہمارے ملک کو، ہمارے صوبے کو ترقی دے سکتا ہے۔ ہم اپنے سٹی کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپنے سٹی کے لیے وہ سب کر سکتے ہیں جو ہمارے سٹی کو ترقی دے سکتا ہے۔ ہم اپنی لائف کے لیے سوچ سکتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا ہے، اس پہ یقین کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو کرنا ہے وہ ہم کر لیں گے۔ ایک بندے کا بلیف، دو بندوں کا بلیف، تین بندوں کا بلیف، پانچ بندوں کا بلیف یا آل نیشن کا بلیف، یہ جو ہمارا فیتھ ہوگا ہمارے اپنے کام پہ، ہماری سیلف لائف پہ، ہمارے اپنے سٹی پہ، ہمارے اپنے پروونس پہ، ہمارے اپنے پاکستان پہ، یہی چیز باعث بنے گی ہماری آل نیشن کی کامیابی کے لیے۔ پھر آپ یہ نہیں کہیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ یا فارم 47 کا قصور ہے، قصور ہم سب کا ہے، اور وہ فیتھ جب ہوگا ہمارے اندر، ایک ایک بندے کے اندر، آل نیشن کے اندر، تو ہی چیزیں ٹھیک ہوں گی۔ ہمیں اس چیز سے افسردہ نہیں ہونا ہے کہ ہم نے ایک کام سٹارٹ کیا اور اس میں ہمیں شکست ملی ہے، ہم چھوڑ دیں کہ ختم ہو گیا ہے، یا پھر ہمیں ایک اس وقت جو بہت امپورٹنٹ چیز وہ یہ ہے کہ ہمیں گورنمنٹ جاب نہیں مل رہی، تو ہم اس شکست سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا لیول یہاں کیا ہے۔ نہیں بھائی، آپ سٹی میں کچھ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس لیول پہ جا کے کام کریں، وہ اس کو آپ بزنس کو بہت گروتھ میں لے کے جا سکتے ہیں۔ مطلب آپ کے پاس بہت ساری اپرچونٹیز ہیں، آپ ان پہ کام کریں، ان پہ اپنا فیتھ بنائیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے جو آپ نے آج سے 10 سال پہلے سوچا تھا۔ دیکھیں، وقت کے ساتھ حالات بدلتے رہتے ہیں، ہر وقت وہی نہیں رہتا۔ آپ نے 10 سال بعد جو کام سٹارٹ کیا تھا، جو سوچ سٹارٹ کی تھی کہ میں یہ کروں گا، ضروری نہیں ہے کہ 10 سال بعد آپ کے ملک کو وہ چیز چاہیے۔ جو ڈیمانڈ ہے آپ کے سٹی کی، پروونس کی، پاکستان کی، اس چیز کے مطابق کام کریں۔ جو اس وقت کی ڈیمانڈ ہے آپ سے کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے، وہ کام کریں، اس چیز میں اپنا بلیف پیدا کریں، اس چیز میں اپنا فیتھ پیدا کریں، اس چیز میں یقین پیدا کریں کہ وہ کام آپ نے کرنا ہے، اور یہ ہمارے اپنے کرنے سے ہوگا، نہ کہ اسٹیبلشمنٹ کے کرنے سے یا فارم 45 اور 47 کے کرنے سے۔ ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے جب تک ہم خود کچھ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد ہم یونٹی پہ چلتے ہیں۔ یونٹی ایک ایسی چیز ہے، اگر ہم میں ہے تو ہم سٹینڈ کر رہے ہیں، اگر ہم میں نہیں ہے تو ہم کبھی بھی سٹینڈ نہیں کر پائیں گے۔ ہمارے پاکستان بننے میں یہ ایک خاص چیز تھی، جو یونٹی تھی، جو ہمارے لوگوں میں یونٹی تھی، تب پاکستان بنا ہے۔ اگر وہاں بھی ہم لوگوں میں اسی طرح ہوتا کہ ہم پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں، ہم بلوچی ہیں، ان چیزوں میں ہم پڑے رہتے تو ہم کبھی بھی پاکستان حاصل نہ کرتے۔ دیکھیں، اختلاف ہمارا حق ہے، ہر بندہ ایک ہی نظریے سے نہیں سوچ سکتا۔ میرا سوچنے کا طریقہ اور ہوگا، آپ کا سوچنے کا طریقہ اور ہوگا، کسی تیسرے بندے کا سوچنے کا طریقہ کوئی اور ہوگا۔ آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، آپ پی ایم ایل این کے ورکر ہیں، آپ آرمی کے سپورٹر ہیں، آپ
پاکستان کے سپورٹر ہیں، ہر بندے کا نظریہ ایک الگ ہے، لیکن اگر آپ پولیٹیکل سائڈ جاتے ہیں تو آپ کو ان چیزوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہاں بھائی میرا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے، اس بندے کا یہ ہے، میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں، لیکن ایز اے نیشن آپ کو یہ ساری چیزیں نہیں سوچنی ہوتی۔ آپ جب اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ کو وہاں پہ اسٹوڈنٹ والا کام کرنا ہے، آپ کے ساتھ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اسٹوڈنٹس ہی ہیں، وہاں پہ وہ پی ایم ایل این کا ورکر نہیں ہے، وہ آرمی کا سپورٹر نہیں ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کا سپورٹر نہیں ہے، وہ حکومت کا نمائندہ نہیں ہے، آپ سب اس وقت اسٹوڈنٹ ہے اور ایز اے نیشن آپ کام کر رہے ہیں۔ اگر آپ کہیں پہ امپلائی ہیں تو وہاں پہ بھی یہی چیز ہے کہ اس وقت وہ امپلائی ہے، نہ کہ کسی کا نمائندہ ہے۔ ہاں جب آپ کسی ایسی ڈسکشن میں بیٹھے ہیں جہاں پہ آپ لوگ پولیٹکس پہ بحث کر رہے ہیں، تب آپ وہ اختلاف کریں، آپ وہ اپنا جو بھی آپ کا نظریہ ہے وہ پیش کریں، لیکن جب آپ کسی اور کام میں ملوث ہیں، اگر کوئی بندہ کچھ اور کر رہا ہے تو وہاں پہ آپ کے درمیان یونیٹی ہونی چاہیے، یونیٹی ضروری ہے کسی بھی کام میں، چاہے وہ کچھ بھی ہو، اس کے اندر آپ کے اندر ایز اے نیشن یونٹی ہونی چاہیے، نہ کہ آپ کو تقسیم ہونا ہے بلوچی، سندھی یا پنجابی میں۔ آپ کی پریورٹی کوئی بھی ایک تنظیم، ایک پارٹی یا ایک بندہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ کی جو پریورٹی ہے وہ پاکستان ہونا چاہیے، آپ کا صوبہ ہونا چاہیے، آپ کا سٹی ہونا چاہیے، یا آپ خود ہونے چاہیے۔ ابھی آپ اپنے آپ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ کسی کے نظریے سے اختلاف رکھیں گے، نیکسٹ ٹائم آپ کسی سے اختلاف نہیں رکھیں گے۔ ایز اے نیشن، ایز اے مسلم، وی آر بردرز، ہمیں ایز اے نیشن متحد قوم رہنا ہے، اور یہی چیز ہماری پاکستان کی ترقی کا باعث بنے گی۔ پھر وہی بات، اسٹیبلشمنٹ یا 47 45 کا اس میں کوئی کردار ادا نہیں ہوگا۔ اب بات کرتے ہیں ڈسپلن، تھرڈ پرنسپل آف جناح، کنسسٹنسی میکس ایوری تھنگ پاسبل۔ کوئی بھی چیز ہے وہ یہی مانگتی ہے کہ آپ اس کو کریں کریں کریں، یہ نہیں کہ آپ آج 14 اگست ہے، آج آپ کچھ سن رہے ہیں، یا پھر بہت بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز سنی، اس پہ عمل کیا، ایک دن کے لیے، ایک گھنٹے کے لیے، ایک منٹ کے لیے عمل کیا اور پھر بھول گئے۔ یہ چیز آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی ہے ہمیشہ کے لیے۔ دیکھیں، آپ کوئی بھی چیز جب دل سے سوچتے ہیں نا، جب آپ کسی کے لیے اپنا دل صاف کرتے ہیں تو آٹومیٹیکلی، میں جس کنسسٹنسی کی بات کر رہا ہوں وہ یہی ہے کہ آپ کو اپنے دل صاف کرنے ہیں، یونٹی بھی آ جائے گی، ڈسپلن بھی آ جائے گا، فیتھ بھی آ جائے گا۔ جب آپ دوسروں کے لیے اپنے دل صاف کر لیں گے، جب دوسروں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ کامیاب ہو رہا ہے اور آپ کے دل میں بغض نہیں آئے گا کہ وہ پی ٹی آئی کا ورک کرے یا پی ایم ایل این کا ورک کرے۔ ہمارے ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر کوئی بندہ کامیاب ہو رہا ہے تو وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بھائی وہ کس پارٹی سے تعلق رکھتا ہے، پھر ہم سوچتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو یا نہ ہو، یا کس قوم سے تعلق رکھتا ہے، کس ذات سے تعلق رکھتا ہے، پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کامیاب ہو یا نہ ہو۔ ایز اے نیشن، کسی بھی پولیٹیکل پارٹی سے وہ تعلق رکھتا ہو، کسی بھی قوم سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہو، اگر وہ کامیاب ہو رہا ہے تو پاکستان کامیاب ہو رہا ہے۔ تو ڈسپلن میں سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ نے ایک دن کے لیے نہیں بلکہ اپنے آپ کو اس چیز پہ آمادہ کرنا ہے کہ آپ نے ہمیشہ کے لیے ان چیزوں پہ عمل کرنا ہے کہ آپ ہیٹ میں نہیں جائیں گے، آپ کسی کے لیے ہیٹ نہیں رکھیں گے، ہر کام میں پوزیٹیو چیزیں دیکھتے ہیں، ہر چیز کے دو مطلب نکلتے ہیں، پوزیٹیو بھی ہوتا ہے، نیگیٹو بھی ہوتا ہے، آپ نے جو سوچنا ہے وہ بنے گا، اور آپ کی سوچ ایسے ہوگی، آپ کے بچوں کی سوچ ایسے ہوگی، آپ کے مستقبل کی سوچ ایسے ہوگی۔ اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا، آپ جو سوچ رہے ہیں وہی آپ کے بچوں میں جانا ہے، اور اس کے بعد والی جنریشن میں بھی وہی چیزیں جائیں گی، تو آپ پورا پاکستان یا پورے مستقبل پاکستان کا وہ آپ کے اوپر ہی ہے، آپ پہ ہی ڈیپینڈنٹ ہے۔ اب یہ ڈسپلن یہی نہیں ہوتا کہ آپ نے فوج میں ہم دیکھتے ہیں جی سیدھے چلنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کوئی صرف اسی چیز کا نام ڈسپلن نہیں ہے، بلکہ آپ کی اپنی لائف میں بھی کچھ رولز ہوتے ہیں، آپ کی اپنی لائف بھی ڈسپلن کے ماتحت ہوتی ہے۔ آپ نے صبح ٹائم پہ اٹھنا ہے اور نماز پڑھنی، یہ بھی ایک ڈسپلن ہے، لیکن ہر جگہ اب ٹریفک پہ ہم جاتے ہیں تو وہاں پہ ڈسپلن یا رولز کی خلاف ورزی پہ آپ کو جرمانہ کیا جاتا ہے، لیکن آپ کی اپنی لائف کا کیا؟ وہاں پہ تو آپ جرمانے کی وجہ سے ڈسپلن یا رولز کی کہیں نہ کہیں کر لیتے ہیں پابندی، لیکن اپنی لائف کا کیا انڈیویجولی؟ پھر وہی چیز کہ 47 45 یا اسٹیبلشمنٹ اس چیز میں کوئی کردار ادا نہیں کرے گی، یہ کام آپ کو انڈیویجولی کرنا پڑے گا۔ اگر آپ میں انڈیویجولی ڈسپلن ہے، آپ نے اپنے لیے رولز ڈیفائن کیے ہوئے ہیں، ان پہ عمل کر رہے ہیں، تو پھر کل کو اگر آپ ان کے خلاف بھی جاتے ہیں تو آپ میں وہ چیز ہوگی، آپ میں ڈسپلن ہوگا، وہ چیز نظر آ جاتی ہے، ان کو نظر آئے گی۔ یہ اوپر بیٹھے لوگ آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ سے ڈرتے نہیں ہیں؟ وہ جانتے ہیں آپ کو، انہوں نے سکھایا ہوا ہے آپ کو، انہوں نے دیکھا ہوا ہے آپ کو، انہیں پتہ ہے کہ ان میں کتنا کی ڈسپلن ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان میں کتنی کی یونائٹی ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان میں کتنا کی فیتھ ہے، وہ اس حساب سے سوچتے ہیں۔ کسی بھی جگہ پہ جب کوئی انقلاب آتا ہے تو جو اوپر بیٹھے ہوتے ہیں وہ ایسے ہار نہیں مان لیتے۔ اگر آپ بنگلہ دیش کو دیکھتے ہیں تو وہاں کی آرمی نے سرنڈر کیوں کیا؟ انہوں نے دیکھا تھا کہ ان میں ڈسپلن کیا ہے، یونائٹی کیا ہے، فیتھ کیا ہے، انہوں نے اس چیز کو دیکھتے ہوئے سرنڈر کیا تھا۔
جب اوپر بیٹھے لوگوں کو نظر آئے گا کہ ان کے اندر ڈسپلن ہے تو ان کو پتہ ہے کہ اب ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن اگر ان کو نظر آ رہا ہے کہ ہم ایک چھوٹی سی چیز ان کے اندر ڈالیں گے کہ یہ ان کا بندہ ہے، یہ ان کا بندہ ہے، تو یہ لوگ آپس میں لڑ پڑیں گے. تو پھر ان کے پاس یہ ٹیکنیکس ہیں. ان چیزوں سے بچنے کے لیے یہاں پہ 47 45 یا اسٹیبلشمنٹ کا قصور نہیں، یہاں پہ ہمارا اپنا قصور ہے، کیونکہ ہم انڈیویجولی وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں پہ یہ چیز بھی ڈسپلن میں آتی ہے کہ ہم پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ سے بہت ہی گندی ترین سوشل میڈیا پہ آواز جو ہے یا زبان جو ہے وہ یوز کرنے لگ گئے. ہمیں ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. دیکھیں، ہم جب چھوٹے تھے ہمیں سکھایا گیا کہ گالی نہیں دیتے، تو کیا ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں؟ اب بھی ہم اپنے ماں باپ کے سامنے، بہن بھائیوں کے سامنے گالی نہیں دیتے. کیا مطلب ہے؟ مطلب جہاں پہ نہیں دے رہے سوشل میڈیا پہ دے رہے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا آپ اپنے ضمیر کو اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ صرف کسی کے سامنے یا دوست احباب کے سامنے گالی دینا جائز نہیں ہے؟ کسی سوشل میڈیا جہاں پہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں رہا وہاں پہ آپ جو مرضی کر سکتے ہیں. اتنے گھٹیا الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اپنے ماں باپ کے سامنے وہ کیوں نہیں دیتے؟ آپ جا کے وہاں پہ کیوں دے رہے ہیں؟ تو دونوں جگہ کا ڈسپلن، دونوں جگہ کے رولز ایک ہونے چاہیے. آپ یہ تو وہ بات آ گئی نا کہ رولز یہ ڈیفائن کیے ہوئے ہیں ہمارے آباء و اجداد سے کہ بڑوں کا ادب کرتے ہیں. تو بڑوں کا ادب تو ہم کر رہے ہیں، لیکن سوشل میڈیا پہ کیونکہ رولز ڈیفائن نہیں ہے کہ وہاں پہ باقی چیزوں کا ادب کیا جاتا ہے، تو وہاں پہ ہم جو مرضی کر رہے ہیں. تو انڈیویجولی جب اپنے آپ پہ وہ رولز رکھیں گے، اپنے آپ کو وہ ڈسپلن آپ دیں گے کہ آپ نے یہ کام کہیں بھی نہیں کرنا، یہ کام آپ کے لیے اچھا نہیں ہے. سوشل میڈیا یا یہ بندہ ہے یا پھر اس کا ورکر ہے یا پھر پنجابی ہے یا پھر سندھی ہے، اس کے سامنے نہیں دیکھنا. آپ نے خود کو دیکھنا ہے کہ آپ خود کا ڈسپلن کیا ہے، آپ کے خود کے رولز کیا ہیں، وہ آپ کے اوپر جاتے ہیں. آپ نے وہ کام نہیں کرنا. یہ نہیں کہ وہاں پہ کرنا ہے اور یہاں پہ نہیں کرنا. اگلا بندہ کیسا ہے ہم بات کر دیتے ہیں، جی وہ ڈیزرو کرتا تھا، ہم نے اس لیے کیا. بھائی اس کے ڈیزرو کرنے سے کیا جاتا ہے؟ آپ کے رولز کسی کے ڈیزرو کرنے پہ آئیں گے کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے تو آپ کے رولز ہیں، اگر کوئی ڈیزرو نہیں کرتا تو آپ کے رولز نہیں ہیں، بلکہ وہ رولز آپ کے اوپر ہیں، وہ ڈسپلن آپ کا ہے. یہاں پہ یہ چیز معنی نہیں رکھتی کہ وہ ڈیزرو کرتا ہے یا نہیں کرتا. تو ہمیں خود کے اوپر یہ ڈسپلن اس طریقے سے لانا پڑے گا کہ انڈیویجولی ہم اپنے آپ کو ڈسپلن کر سکیں، اپنے آپ کے لیے رولز ڈیفائن کر سکیں، نہ کہ اور چیزوں کے اوپر کہ ہمارے اوپر رولز لاگو کیے جائیں اور ہمیں ان پہ عمل کرنا پڑے. دیکھیں، اب پاکستان کی ترقی ہمارے پولیٹیشنز نہیں لے کے آئیں گے، ہماری آرمی نہیں لے کے آئے گی، وہ ہمیں خود کو کرنا پڑے گا. ان کے جو اقدام ہیں وہ یہی ہوں گے کہ وہ سڑکیں بنائیں گے، انڈسٹریز کے لیے رولز ڈیفائن کریں گے. ان کا کام جہاں تک رہتا ہے، یا ہماری سیفٹی کریں گے، بارڈرز پہ کریں گے، یا اس طرح کے کام ان کا کام ہے. انڈیویجولی ہمیں خود کو خود کے لیے ترقی دینی ہوگی. ہم خود جب ترقی کریں گے، ہم انڈیویجولی کام کریں گے، ہماری وجہ سے ہم اگر کسی ٹاپ جگہ نہیں جا سکتے، ہماری وجہ سے اور لوگوں کو جو موقع فراہم ہوں گے، ان سے وہ لوگ تیار ہوں گے، اور وہی لوگ کل کو ہمارے بارڈرز پہ بھی ہوں گے، وہی ہمارے پولیٹیشنز بھی ہوں گے. دیکھیں، بات آ جاتی ہے پھر یہاں پہ، اب کچھ لوگوں کا آرگو ہوگا کہ پولیٹیشنز وہ نہیں ہوں گے، پولیٹیشنز پھر دوبارہ سے وہی ان کے بیٹے یا ان کے کچھ نہ کچھ ہوں گے. لیکن انڈیویجولی جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو آٹومیٹیکلی لوگ چینج ہوتے ہیں. جب آپ کا ڈسپلن، آپ کا فیتھ، آپ کی یونٹی ہو آپ کے اندر، تو وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. آپ کو قائد اعظم نے یہ چیز 1947 میں بتا دی تھی، تو آپ یہ جان لیں کہ آپ نے 70 سالوں میں کیا ان پہ عمل کیا ہے یا نہیں کیا. اگر نہیں کیا تو خدا را اب کر لیجئے. دیکھیں، آپ پچھلے 70 سال کی اپنی تاریخ دیکھیں، وہاں پہ بہت کچھ برا ہو رہا تھا، لیکن اب بہت زیادہ ہو رہا ہے. اب اس سے بہت بڑھ چکے ہیں ہمیں ان چیزوں کو روکنا ہوگا، اور ہمیں ہی روکنا ہوگا، کوئی اور نہیں روکے گا. میں روکوں گا، آپ روکیں گے، سیلف پہ ہی، انڈیویجولی ہی یہ کام کرنا ہوگا. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ بھائی تو یہ کام نہ کر. ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ تو یہ کام نہ کر. ہم خود، میں یہ کام جب نہیں کروں گا، آپ یہ کام نہیں کریں گے، تو آٹومیٹیکلی کرے گا کون؟ یا یہاں پہ پاکستان میں میں رہتا ہوں یا آپ رہتے ہیں، دو ہی لوگ ہیں. آپ کہیں بھی جائیں گے تو آپ ہیں یا ایک اور بندہ ہے، تو یہی دو لوگ ہیں، اور انہی دونوں کو ان کاموں سے رکنا ہے اور وہ کام کرنے ہیں. یہی چیز ہے، اسی سے پاکستان بننا ہے. 47 45 اسٹیبلشمنٹ کو ہم لوگ فضول میں اپنی بحث کا عنوان بناتے ہیں کہ یہ لوگ کر رہے ہیں، ایکچوئل میں ہم لوگ رہے ہیں، اور ہمیں انہی چیزوں سے رکنا ہے. اب آپ نے خود سے ایک وعدہ کرنا ہے، مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہے کہ ہم نے یہاں پہ جو باتیں کی ہیں، ہم نے جو پرنسپلز پڑھے ہیں جناح کے، ان کے اوپر عمل کرنا ہے. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پہ کسی پرنسپل میں کچھ مسٹیک ہے، یا آپ کو لگتا ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو اس طرح عمل کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جس طرح آپ سمجھتے ہیں فیتھ، یونائٹی، ڈسپلن کو، جس طرح آپ سمجھتے ہیں ایمان، اتحاد، تنظیم کو، آپ اس طرح عمل کر لیں. لیکن
خدا را عمل کر لیں. اپنے آپ سے یہ وعدہ کریں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کوشش کریں گے کہ آپ ان چیزوں کے اندر ہی رہیں. آپ کسی سے مخالفت نہ رکھیں, کسی کے نظریے سے اختلاف رکھیں, کسی سے اختلاف نہ رکھیں. آپ میں یونٹی ہونی چاہیے, آپ میں فیتھ ہونا چاہیے, آپ کے لیے خود کے لیے رولز ڈیفائن ہونے چاہیے, آپ کا ایک ڈسپلن ہونا چاہیے. جب آپ یہ کریں گے تو آپ کا ملک آٹومیٹکلی ترقی کرے گا. کوئی 45 47 یا اسٹیبلشمنٹ اس کو نہیں روک سکتی. شکریہ. یہ آپ کا اور میرا پاکستان ہے اور ہم سب یہاں پہ آزاد ہیں. السلام علیکم.